یا خاتم النبیین یا خاتم النبیین و یا خیر خلق اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان ہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چل، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چل، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چل۔ غوث اعظم بولیے، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم۔ یہ نام لینے سے نا غوث پاک کا نام، داتا صاحب کا نام، امام اعظم سرکار کا نام، اعلیٰ حضرت کا نام، یہ نام لینے سے فتنوں کا تعفن دور ہو جاتا ہے۔ یہ جہلمی شہلمی یہ جو یزیدی فتنے ہیں اور دجالی فتنے ہیں، انہوں نے جو فضا میں قدورت پھیلا رکھی ہے، اس قدورت سے بچنے کے لیے نام جپا کرو غوث پاک کا، داتا صاحب کا، اعلیٰ حضرت کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، دل بھی روشن رہے گا، بینائی میں بھی تیزی آئے گی اور دماغ میں بھی جلا پیدا ہوگا۔ بولیے غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمزہ شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ حضرت مولانا فرحان رضوی صاحب ماشاءاللہ ہمیں دعوت پہ اکثر بلاتے ہیں، اس مسجد میں بھی، دور مسجد میں بھی، اور اعلیٰ حضرت کی فکر مبارک کی جو شمع فروزاں کی محدث اعظم نے، علامہ سید ابوالبرکات شاہ صاحب نے، علامہ شیخ الحدیث استاذ المحدثین سید دیدار علی شاہ صاحب نے، یہ فکر رضا کی جو شمع یہ روشن ہیں، فروزاں ہیں۔ فرحان مولانا فرحان بھی انہی روشنیوں میں ماشاءاللہ جی رہے ہیں، ہم بھی اسی روشنی میں جی رہے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے آج شب برات کی نورانی بابرکت بخشش اور مغفرت والی رات میں موضوع دیا ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ۔ کیا موضوع دیا؟ سیدنا، سب بولو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، بولو سیدنا امام اعظم، شاباش، پھر بولو سیدنا امام اعظم۔ دو تین نام ہم اہل سنت کی نشانی ہیں، دو تین نام ہم اہل سنت کی نشانی ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد، امامین کریمین حسنین کے بعد وہ دو تین نام کون سے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، غوث اعظم، داتا گنج بخش، امام احمد رضا۔ نام تو چمکتے بہت ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر مسعود، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، شاہ رکن عالم، حضرت شعب المعالی، میاں میر قادری، پیر مکی، سید موجد ریا، یہ سب ہمارے نام ہیں۔ اور ان سب ناموں کی نمائندگی جو نام کرتا ہے وہ نام بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کا۔ کن کا نام ہے؟ امام احمد رضا۔ آج کے دور میں اہل سنت اور حنفی فقہ جس نام سے جانی پہچانی جاتی ہے وہ نام امام احمد رضا کا نام۔ فقہ میں، ہم فقہ کہتے ہیں، فقہ علماء کے فقہ میں یعنی قرآن و حدیث سے جو مسائل ثابت ہیں، جسے تفقہ فی الدین کہتے ہیں، جس کی شان رسول پاک نے خود بیان فرمائی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو یہ جو فقہ کا علم ہے، اس میں ہم مقلد ہیں، پیروکار ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ کن کے پیروکار ہیں؟ بولو بولو، امام اعظم ابو حنیفہ۔ کن کے پیروکار ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی، یہ لکھتے ہیں نا مسجدوں کے باہر، حنفی، بولو حنفی۔ حنفی سے مراد ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم فقہی مسائل میں، نماز روزہ حج زکوٰۃ دیگر مسائل میں ہم پیروکار ہیں، مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔
کن کے مقلد ہیں؟ امام اعظم حنفی نسبت کا یہ مطلب ہے. اور بریلوی نسبت کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں فتنے بہت زیادہ ہیں، بہروپی بہت زیادہ ہیں، اور عقائد، نظریات، مسلک کو خراب کرنے والے شیطانی ابلیسی گروہ بہت سے ہیں. تو ان سب سے بچنے کے لیے اپنا صحیح سنی حنفی تشخص قائم رکھنے کے لیے، سنی حنفی تشخص قائم رکھنے کے لیے ہم نے امام احمد رضا کا نام یہ سینے کا بھیج بنا. ہم حنفی ہیں، اس دور میں اس کی دلیل امام احمد رضا. ہم سنی ہیں، اس دور میں ہماری دلیل امام احمد رضا. یہ بنیادی گفتگو ضروری تھی کہ جو ہمارے بھائی بچے ان چیزوں کو نہیں سمجھتے وہ بھی جان جائیں. اب آئیے امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت. آپ کا نام ہے نعمان بن ثابت. کیا نام ہے؟ نعمان بن نعمان بن نعمان بن. اور آپ کی کنیت کہہ لو، لقب کہہ لو، عرفی نام کہہ لو، وہ ہے امام ابو حنیفہ. کیا ہے؟ بولو امام اور جس مبارک لقب سے امت آپ کو قیامت تک یاد کرے گی وہ ہے امام اعظم. کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب پورا نام کیا بنا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. امام اعظم ابو حنیفہ، سب بولیے ایک دفعہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. امام اعظم ابو حنیفہ. نام یاد ہو جائے نا تو نام کی برکت سے عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے. باقی فضائل، مناقب وہ تو علماء بیان کرتے رہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کرام سے فیض یافتہ ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، بولو یار بولو. صحابہ کرام سے فیض یافتہ. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی ولمن رآ من رآنی او کما قال. سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، جس نے مجھے دیکھا جنتی ہے. اس سے مراد صحابہ کرام، اس سے مراد صحابہ کرام. حضرت ابوبکر صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت زید، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن اور دیگر صحابہ، حتیٰ کہ حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ، یہ سب صحابہ ہیں، سب جنتی ہیں کیونکہ انہوں نے حضور کے چہرہ پاک کا دیدار کیا. چہرہ پاک کا دیدار کیا، اسی وقت جنتی بن گئے. طوبیٰ لمن رآنی یہ ٹائٹل مل گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ ٹائٹل مل گیا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یہ ٹائٹل مل گیا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، جنہوں نے بولو جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا وہ بھی جنتی ہیں. ان کو تابعین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ پھر بولو تابعی، تابعین، تابعین جمع. حضور کو جنہوں نے دیکھا وہ صحابی، سرکار کو جنہوں نے دیکھا وہ صحابی، اور صحابہ کو جنہوں نے دیکھا وہ تابعی. وہ کون ہے؟ سلام. آئیں تشریف لائیں. امان بھائی آئے اور ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جوان. آگے آگے آ جائیں بچوں، آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، آگے آ جاؤ، آ جاؤ، ہو جائے کرو، آگے ہو جاؤ. جب کہتے نا آگے ہو جاؤ تو ہو جاتے ہیں. آئیں جی. ماشاءاللہ. معصومی صاحب نہیں ہے؟ ہاں، نمائندگی ہر جگہ کرنی. بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ جی پورا کارواں آیا، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب ایک دفعہ دروشی پڑھیے. صلاۃ و سلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ. اب دو تین بنیادی باتیں میں نے آپ کو بتائیں. اس دور میں اہل سنت، پکے سنی مسلمان، حقیقی اسلام ہے یہ اہل سنت کے پاس. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کی نسبت امام احمد رضا سے جڑی ہوئی.
جن کی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ سے جڑی ہوئی، جن کی نسبت داتا گنج بخش سے جڑی ہے، جن کی نسبت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، شاہ بہاؤالدین نقشبند، شاہ شہاب الدین سہرورد، پیر سید جماعت علی شاہ، پیر سید مہر علی شاہ، میاں شیر محمد، ہماری نسبت ان سے جڑی۔ عقیدہ مسلک اس دور میں جس طرح ڈیفائن کیا اور ڈیفینڈ کیا امام احمد رضا نے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے اس دور میں سنی وہ مانا جائے گا اور مانا جاتا ہے جو اپنے آپ کو امام احمد رضا سے منسلک کرے اور بتائے کہ میں بریلی والا ہوں، میں بریلوی ہوں، میں امام احمد رضا کا پیروکار ہوں، معتقد ہوں، ان کے راستے پہ چلنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بات ہم ہی نہیں کہتے، اعلیٰ حضرت کے زمانے کے اور ان کے بعد بھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے سادات علماء نے یہ کہا، جیسے قاضی القضات مکہ سید علوی مالکی جو اعلیٰ حضرت کے بہت بعد ہوئے، وہ فرماتے ہیں نحن نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ حبہ علامت اہل سنت والجماع و بغضہ علامت اہل البدع۔ مکے کا سید کہتے ہیں ہمارے نزدیک سنی وہ ہے جو امام احمد رضا کا نام لینے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، علم و حکمت، علم و حکمت، اعلیٰ حضرت، حضرت، اعلیٰ حضرت، علم و حکمت، شاباش، بولو بولو، اعلیٰ حضرت۔ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ یہ اعلیٰ حضرت کون ہے جن کا بھی تعارف کرا؟ امام احمد رضا۔ فرحان صاحب نے موضوع ایسا دیا ہے، اس پہ بحمداللہ تعالیٰ داتا صاحب کے ٹکڑوں کا صدقہ، نہ ہمیں اس میں تقریر کرنے میں کوئی تکلف کرنا پڑتا ہے، کوئی تردد کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی ہم اس میں مطالعے کے محتاج ہیں۔ سال ہر سال سے تاج الشریعہ کی نالین سر پہ رکھنے کا شرف ملا۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کے شاگرد مولانا مشتاق احمد فاروقی کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہوا۔ امام اعظم پہ ہم تو سوئے پڑے ہوں پھر بھی تقریر کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا تعارف ہو جائے تاکہ جب میں فضائل بیان کروں امام اعظم کے تو آپ کو بتاؤں ہاں یہ امام۔ تو فقہ میں قرآن و حدیث کے مسائل سمجھنے میں ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ کن کے مقلد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ باتیں پورا 16 منٹ ہو گئے، 15 منٹ میں نے یہی آپ کو تعارف کرایا، بنیاد مان کی 11 بجے اسپیچ شروع کی تھی، 15 منٹ میں نے اس پہ لگائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آپ کو یاد کرا دیا، نعمان بن ثابت ابو حنیفہ امام اعظم، تعارف کرا دیا، اعلیٰ حضرت کا تعارف۔ یہ باتیں یاد رکھو گے؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابہ کرام کو دیکھا۔ 4 صحابہ کرام کو کنفرم امام اعظم نے دیکھا۔ سبحان اللہ، 4 صحابہ کرام کی زیارت کنفرم ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور بھی صحابہ کے نام لکھے ہیں محدثین علماء نے، یہ 4 صحابہ کنفرم ہیں، جن میں حضرت انس بن مالک، حضور کے چہیتے صحابی حضرت انس بن مالک، آپ نے ان سے حضور کی حدیث بھی روایت کی ہے۔ امام بخاری کی عظمتوں کو سلام، لیکن ہے کوئی امام اعظم ابو حنیفہ جیسا کہ جو صحابی سے حضور کی حدیث سن رہا ہے، جو صحابی سے حضور کی حدیث روایت کر رہا ہے۔ اب پھر کبھی ڈیٹیل میں بتائیں گے علم حدیث کے حوالے سے امام اعظم کی شان۔ 1-2 باتیں ضرور میں عرض کرتا ہوں۔ امام مکی بن ابراہیم بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے شیخ ہیں۔ 3 واسطوں سے حضور تک حدیث کا پہنچنا، ثلاثیات انہیں کہتے ہیں۔ 22 کے قریب بخاری شریف میں امام مکی ابن ابراہیم سے مروی ہیں، اور امام بخاری کے لیے وہ سرمایہ ہیں کہ 3 واسطوں سے حضور تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ امام مکی بن ابراہیم امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں شامل، یعنی امام بخاری کو جن پر ناز ہے انہیں امام اعظم ابو حنیفہ پر ناز ہے۔
جیسے امام عبداللہ ابن مبارک امام بخاری تو ان پر ناز ہے، اور انہیں امام اعظم ابو حنیفہ پر ناز ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرمایا کرتے یہ نہ کہا کرو کہ یہ رائے امام ابو حنیفہ کی ہے، یہ فتوی امام ابو حنیفہ کا ہے، یہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے، بلکہ کہا کرو یہ رسول پاک کی حدیث کی تشریح ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے ایک استاد ہیں امام اعمش، ان کا نام ہے، کیا نام ہے؟ امام اعمش، بولو بولو یار، اعمش۔ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ کوئی ایسا نام رکھے بچہ ہو، یونیک نام ہو، اس سے بڑھ کے کیا یونیک نام ہوگا، سنا ہی نہیں ہوگا لوگوں نے۔ کسی کے بیٹا نواسا پوتا تو اعمش رضا نام ہے، محمد اعمش رضا، سبحان اللہ۔ محمد اعمش رضا۔ یہ امام اعمش امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے ان سے حدیث رسول کا درس لیا، احادیث رسول ان سے پڑھی۔ ایک دن محفل میں ایک شخص آیا، فقہی مسائل، ابھی میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ فقہی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، بیع و شراء، خرید و فروخت، جائیداد، وراثت، زمین، زراعت، تجارت، ان سب کے مسائل، انہیں فقہی مسائل کہتے ہیں۔ وہ فقہی مسائل پوچھنے آیا، امام اعمش نے امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا، وہ سامنے بیٹھتے کلاس میں، کہا مولانا آپ بتائیے بھلا ان مسائل کا حل کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے جھٹ کر کے سارے مسئلوں کا حل ارشاد فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ 1300 سال کے بعد جن کے مقلدین میں امجد علی اعظمی جیسے فقیہ پیدا ہوں، 1300 سال کے بعد جن کے مقلدین میں محدث اعظم مولانا سردار احمد جیسے علم حدیث کے گہرے سمندر پیدا ہوں، 1300 سال کے بعد جن کی تقلید کی لڑی میں مجدد اعظم امام احمد رضا جیسا نگینہ چمک رہا ہے، اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ سبحان اللہ۔ جس کے مقلدین میں دیکھو تو داتا گنج بخش نظر آئیں، اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ جس کے مقلدین میں دیکھو بابا فرید الدین گنج شکر مسعود نظر آئیں، اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ جس کے مقلدین میں غوث العالمین شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی نظر آئیں، اسے امام اعظم ابو حنیفہ۔ جس کے مقلدین میں خواجہ معروف کرخی نظر آئیں، اسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ جن کے مقلدین میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان میں جو سیاہ ستہ کا درس لے کر آئے وہ نظر آئیں، اسے امام اعظم ابو سبحان اللہ۔ بولو بھی یار، سبحان اللہ۔ پھر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ نے مسائل بیان کر دیے۔ اب وہ مسائل ایسے نہیں تھے کہ وضو کے کتنے فرض ہیں، غسل کے کتنے فرض ہیں، وہ بڑے دقیق پیچیدہ مسائل تھے۔ یہ امام اعمش نے ان پہ گفتگو نہیں فرمائی، امام اعظم کو کہا کہ آپ بیان کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جب آپ نے مسائل بیان کیے تو امام اعمش نے کہا حضرت آپ نے یہ مسائل کہاں سے اخذ کیے ہیں؟ آپ نے یہ مسائل کہاں سے اخذ کیے، کہاں سے لیے؟ ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ کون سی حدیثیں ہیں رسول پاک کی جن سے آپ نے یہ مسائل نکالے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے حضور کی احادیث پڑھنی شروع کی، ایک حدیث پاک پڑھنی شروع کی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، 20ویں، 40ویں، 100ویں حدیثیں پڑھتے رہے۔ امام اعمش جھوم اٹھے، کہنے لگے بس حضرت 100 دنوں میں، کتنے دنوں میں؟ 100 دنوں میں میں نے آپ سے اتنی حدیثیں نہیں بیان کی جتنی حدیثیں آپ نے ایک نشست میں سنا دی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 100 دنوں میں نے آپ سے اتنی حدیثیں نہیں بیان کی جتنی آپ نے مجھے ایک دن میں سنا دی۔ سبحان اللہ۔ یہ امام اعظم کا علم حدیث میں ملکہ ہے کہ جو امام اعظم کے حدیث میں استاد ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ابو حنیفہ میں نے تمہیں بڑی حدیثیں پڑھائیں لیکن تم نے مجھے اتنی سنا دی کہ اتنی میں نے 100 دنوں میں نہیں پڑھائی ہوں۔ اور ساتھ ہی کہا کہ میں حیران ہوں، مجھے نہیں پتا تھا
کیا فقہ میں اتنا اونچا مرتبہ رکھتے ہیں کہ آپ حدیث سے یوں مسائل عرض کرتے ہیں؟ پھر امام اعمش نے ایک تاریخی جملہ بولا جو فقہ اور حدیث کی کتابوں میں قیامت تک چمکتا رہے گا. وہ جملہ کیا بولا؟ کہا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن السیادلہ. کہا اے فقیہوں کے گروہ تم طبیب ہو اور ہم محدث پنساری. پنسار کا ہٹ کبھی دیکھا ہے؟ پنساری کی دکان دیکھی؟ کس کس نے دیکھی؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کے؟ جڑی بوٹی. پنساری کے پاس کیا ہوتا ہے؟ جڑی بوٹی. پنساری کو پتہ ہوتا ہے کس جڑی بوٹی کا کیا نام ہے، کس جڑی بوٹی کی کیا رنگت ہے، کون سی جڑی بوٹی کون سے ملک سے آتی ہے، کون سے شہر سے آتی ہے، کن پہاڑوں میں اگتی ہے، کن صحراؤں میں اگتی ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کو سنبھالنا کیسے ہے، یہ کتنا عرصہ صحیح رہتی ہے. یہ سارا علم پنساری کے پاس ہوتا ہے. اور طبیب دیکھا کبھی کوئی طبیب؟ ایک تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا. طبیب حکیم کو کہتے ہیں. طبیب حکیم کا کیا کام ہوتا ہے؟ بیماریوں کی تشخیص کر کے جڑی بوٹیاں تجویز کرنا کہ اس کو یہ بیماری ہے یہاں یہ جڑی بوٹی کام کرے گی، اس کو یہ تکلیف ہے یہاں یہ جڑی بوٹی. اب جدید دور ہے، ایک میڈیکل سٹور ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کا کلینک ہوتا ہے. میڈیکل سٹور میں 500-700 1000 2000 قسم کی دوائیاں لگی ہوتی ہیں. ڈاکٹر کے کمرے میں جاتے ہیں 5000 فیس بھی دیتے ہیں، اندر ایک بھی دوائی نظر نہیں آتی. جتنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں دوائیاں رکھتے ہیں اپنے پاس نہیں. یہ شاندار کمرہ ہوتا ہے، ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے اسپیشلسٹ، یہ دل کا ڈاکٹر ہے، یہ کارڈیو کا ہے، یہ جناب رینل کالی کا، یہ فلاں فلاں جو بھی. مریض جاتا ہے 2000 روپیہ فیس باہر جمع کرائی ہے، 5000 جمع کرائی. ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ لگایا، بی پی اپریٹس سے چیک کیا، شوگر خون کے ٹیسٹ کروائے، نسخہ لکھ دیا. اب سمجھنے کی بات کیا ہے؟ میڈیکل سٹور، فارماسسٹ کے پاس، فارمیسی میں دوائیاں الماریاں بھری ہوتی ہیں دوائیوں سے. ڈاکٹر کے پاس دیکھنے کو کوئی دوائی نظر، لیکن جو علم ہوتا ہے ان 2000 دوائیوں کا پورا علم ہوتا ہے. کون سی دوائی کا کیا موڈ آف ایکشن ہے، کیا ری ایکشن ہے، لینے کا کیا طریقہ ہے، کون سی بیماری میں فائدہ کرے گی، کہاں نقصان دے گی، کہاں فائدہ دے گی. یہ سارا علم ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ نقطہ امام اعمش نے دنیا کو سمجھایا. فرمایا ہم جو محدثین ہیں نا، محدث، ہم جو علم حدیث کے استاد ہیں، ہمیں حدیثوں کا علم ہوتا ہے کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حسن ہے، صحیح لذات ہی، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی، صحیح لغیر ہی، مضطرب ہے، مدلس ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے. یہ ہمیں خوب پرکھ ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا حدیث کے اندر جو معانی ہیں، جو معرفت کے سمندر ہیں، وہ کیا کیا ہیں. حدیث کس کس مسئلے کو بیان کرتی ہے؟ فرمایا حدیث کو جانچنا یہ ہمارا کام ہے، اور حدیث سے مسئلے حل کرنا یہ فقیہوں کا کام ہے. ہم محدث ہیں، ہمیں حدیثوں کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے. تم فقیہ ہو، تمہیں حدیثوں کی معرفت علم حاصل ہے. اور کہا وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرَفَيْنِ. کہا اے ابو حنیفہ تو بہترین پنساری بھی ہے، تو بہترین حکیم بھی ہے، تو محدث بھی ہے، تو فقیہ بھی ہے. ہمارے پاس صرف حدیث کا علم، فقیہوں کے پاس فقاہت کا علم. اے ابو حنیفہ تیرے سینے میں حدیث کے بھی خزانے ہیں اور فقاہت کے بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ. حضرت داتا گنج بخش سے پوچھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی شان. لوریو سبحان اللہ دے. داتا صاحب کا نام ہے نا، اچھل پڑا کرو، پتہ لگے مسلمان بیٹھے ہیں، ولیوں کے حاشیہ بردار بیٹھے ہیں. داتا گنج بخش بولو سبحان اللہ. داتا گنج بخش.
दाता गंज बख्श, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे नाकिसारा पीर कामिल कामिला। झेलम के उस चूड़े को क्या पता दाता गंज बख्श की शान, तकी उस्मानी दंगल को क्या पता दाता गंज बख्श। दाता साहब की शान पूछनी है तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर से पूछो। जो पाक तन से चलते दाता साहब को सलाम अर्ज करने के लिए आते तो यहाँ टिब्बा फरीद पे खड़े होके वैसे सलाम अर्ज करके वापस हो गए। उस टिब्बे का नाम ही टिब्बा फरीद पड़ गया। बात समझ आई? नहीं समझ आई? दाता गंज बख्श। और आपसे इमाम आजम की शान पूछो। दाता गंज बख्श फरमाते हैं मैं मुल्क शाम में हजरत बिलाल हबशी के रोजे पे हाजिर हुआ। दाता साहब ने अपने बड़ों के रोजों पे मज़ारों पे हाजिर दी हैं, अब क़यामत तक उनके मज़ार की हाजिरियां चलती रही। दाता साहब फरमाते हैं मैं मुअज़्ज़िन रसूल रसूल पाक के चहेते लाडले प्यारे सहाबी बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार पाक पे हाजिर हुआ। वहां दाता साहब की आंख लग गई तो दाता साहब फरमाते मैंने देखा सामने बैतुल्लाह शरीफ है। वलीउल्लाह की कब्र पे जाने का फायदा क्या हुआ? बैतुल्लाह की ज़ियारत हो गई। और वलीउल्लाह के दर पे जाने का फायदा क्या हुआ? हबीबुल्लाह का दीदार नसीब हो। हबीबुल्लाह कौन है? रसूल पाक। दाता साहब फरमाते मैंने देखा सामने बैतुल्लाह है। क्या है? अल्लाह ताला तुझे मुझे हदीस में है, गौस पाक ने भी हदीस बयान की, आज की रात ना रब ये भी लिख देता है किस किसने इस साल हज करना है। जिसने जन्म लेना है, पैदा होना है, रब उसका भी लिख देता है। जिसने मरना है, रब उसका भी लिख देता है। पैदा तो हम हो चुके ना, 54 साल तो मुझे हो गए पैदा, अब बस मरना ही है ना। अल्लाह के सपुर्द हुजूर के नाम पे मौत आ जाएगी इंशाअल्लाह। चलो मरने से पहले कोई 2 4 5 हज तो नसीब हो जाए, होने चाहिए। इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। ऐ अल्लाह हमें हज ता फरमा। आज की रात लिखा जाएगा जिसने हज करना है, जो हज करना चाहता है दोनों हाथ उठाए, गुंबदे खजरा का जलवा आंखों में लाए और अर्ज करे ऐ अल्लाह हज करा दे, ऐ अल्लाह हज करा दे, ऐ अल्लाह हज करा दे। दाता साहब फरमाते मैं हजरत बिलाल हबशी के रोज़े पे हाजिर हुआ, ज़ाहिर फातिहा शरीफ पढ़ी, ज़ाहिर मुराकबा किया, ज़ाहिर पानी की तरफ हाथ बांध के खड़े हुए। शुक्र उस वक्त बात भी नहीं थे शेर का फतवा लगाने वाले, अगर से हर दौर में ये खबीस थे। मौला अली ने बड़ा मारा इन लोगों को, वट के रख छड़िया मौला अली ने। रब दी सुन इसलिए अली ने मुरीदा। अच्छा जी, खारजियों को मारा मौला अली, गर्दनें काटी खारजियों, बात अपनी पूरी करती। दाता साहब फरमाते मैं बिलाल हबशी के दर पे हाजिर हुआ, मेरी वहां आंख लग गई, मैंने देखा कि मैं बैतुल्लाह शरीफ के सामने हाजिर हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया मैंने देखा बाब शैबा से, हजूर के दादाजी का लक़ब शैबा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। शैबा कहते हैं सुनहरी शक्ल वाले। हजूर ताज इशरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा को देखा किसी ने? ये शैबा है। हजूर के दादाजी अब्दुल मुत्तलिब, चमकता रंग, सुनहरे बाल मुबारक, सुनहरी आंखें, सुनहरा रंग। हजूर दा दादा सुनहरा नहीं होगा तो होर के नहीं होगा। आप इतने सुनहरी रंगत वाले थे। आपकी अम्मी जान आपको देख के फरमाती शैबा। क्या फरमाती? क्या फरमाती? चलो अल्लाह ताला तुम्हें बेटा पोता नवासा दे तो एक का नाम मोहम्मद शैबा रजा भी, एक नाम दिया मोहम्मद आमश रजा, दूसरा नाम मोहम्मद शैबा रजा। एक आलमी दीन है हमारे सामने कि मुझे उनका फोन आया कि जिल्ला ने बेटा दिया, कोई नाम रखे ऐसा कि सुभान अल्लाह। मैंने कहा हजूर के नाना जी का नाम देता हूँ, वाहब रजा नाम, मोहम्मद वाहब रजा, आमीना बिनते वाहब हजूर के नाना जी का नाम है। वाहब का मतलब है दाता,
دینے والا, بخشنے والا. سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. فرماتے ہیں باب شیبہ سے حضور آ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. باب شیبہ سے کون آ رہے ہیں؟ کون آ رہے ہیں؟ لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم. سبحان اللہ. حضور آ رہے ہیں. سبحان اللہ. داتا صاحب آگے بڑھے, حضور کے ہاتھ مبارک چومے, قدم مبارک چومے, سلام عرض کیا, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کی گود میں ایک بابا جی ہیں. سبحان اللہ. حضور کی گود میں, بولو حضور کی گود میں ایک بابا جی ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا بھلا یہ بابا جی کون ہے؟ اتنے سونے پیارے بابا جی حضور نے گود میں اٹھائے ہوئے, سینے سے لگائے ہوئے, جیسے ماں اکلوتے بچے کو سینے سے لگائے. دادا صاحب فرماتے میرے دل میں یہ بات ہے حضور نے جان لیا. سبحان اللہ. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہ تو بھرتے ہیں جھولیاں سب. فرمایا علی, داتا صاحب کا نام ہے علی, داتا صاحب کا نام ہے علی. یہ تیرا اور تیرے شہر والوں کا امام ابو حنیفہ ہے. اور دادا صاحب نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ, امام نوفل بہت بڑے ایک بزرگ امام نوفل, ان کا وصال ہوا, ان کے وصال کے بعد امام اعظم نے خواب میں دیکھا. کس نے خواب میں دیکھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے, حضور حوض کوثر پہ جلوہ گر ہیں اور حضور کی امت وہاں کھڑی ہے, اور حضرت نوفل جو ہیں وہ پانی پلا رہے ہیں, آب کوثر, جام کوثر پلا رہے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے میں آگے بڑھا, میں نے حضرت نوفل سے کہا حضور مجھے بھی دیں. تو انہوں نے کہا میں رسول پاک سے پوچھ کے دیتا. تو وہ پوچھنے حضور کی طرف بڑھے, حضور نے فرمایا دو ابو حنیفہ کو بھی. حضرت نوفل نے کوثر کا جام بھر کے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیا. امام اعظم فرماتے میں نے جی بھر کے پیا, اور پھر میں نے اپنے اصحاب کو, اپنے ساتھیوں کو وہ دے دیا, انہوں نے بھی جی بھر کے پیا. امام اعظم فرماتے میں نے دیکھا کہ حضور جلوہ گر ہیں, ایک بابا جی حضور کے دائیں طرف کھڑے ہیں, حضور کے ایک بابا جی بڑے سونے پیارے, اتنے سونے کے سبحان اللہ, اور انہوں نے اپنی گال جو ہے, اپنا چہرہ, اپنے گال, اپنے رخسار حضور کی ودوہا والی گال سے لگا رکھا. کیسے بابا جی ہوں گے خوش قسمت. فرماتے میں نے امام نوفل سے کہا یہ اتنے سونے نورانی بابا جی جنہوں نے اپنا رخسارہ حضور کے رخسارے کے ساتھ لگا رکھا, اتنا پیار کر رہے ہیں, یہ بھلا کون ہے؟ کہا ابو حنیفہ یہ رسول پاک کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام. فرماتے ہیں ایک بابا جی حضور کے دل کی طرف ہی کھڑے تھے. میں نے کہا یہ بابا جی کون ہے؟ فرمایا ابو حنیفہ یہ ابو بکر صدیق اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ, آپ کو اللہ نے بڑے مرتبے عطا کیے, بڑی شانوں سے نوازا. امام جعفر صادق, کیا نام لیا آپ؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو جب دیکھتے تو فرماتے یہ ابو حنیفہ ہیں جن کی دیانت اور فقہ نے دھوم مچا رکھی ہے. یہ امام جعفر صادق فرمایا کرتے یہ ابو حنیفہ ہیں جن کی دیانت اور فقہ نے دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے. اور امام جعفر صادق فرمایا کرتے کہ میں نے علم میں ابو حنیفہ کا کوئی مثل دیکھا ہی نہیں, کوئی ثانی دیکھا ہی. اس دور میں حضور کی حدیث پڑھاتے, بخاری شریف پڑھاتے, مسلم شریف پڑھاتے. حنفی فقہ کے موتی جس نے شان و شوکت سے لٹائے اس کا نام محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد ہے. میرے استاذ مولانا مشتاق احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے بخاری شریف کا درس دیتے ہوئے جب وہ مقامات آتے نا حنفی فقہ اور شافعی فقہ کے اور اس طرح کے معاملات آتے جب, تو محدث اعظم پاکستان ایسی تطبیق فرماتے, ایسی توجیہیں پیش فرماتے, ایسی تشریحات کرتے اور علم حدیث کی معرفت کے ایسے دریا بہاتے
کہ فرماتے دل جھوم اٹھتا، دل باغ باغ ہو جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا سلسلہ تلمذ اور آپ کا سلسلہ اجتہاد یہ قیامت تک فیض لٹاتا رہے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ فقہ میں سارے فقیہ جس کے محتاج ہیں اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ۔ وآخر دعوانا